السلام علیکم طلبہ۔ آج میں کلاس دہم سے اردو مضمون کی تیسرا سبق بھولا، جس کے مصنف راجندر سنگھ بیدی ہے، مشقی سرگرمی حل کریں گے۔ طلبہ، آپ اپنی کتاب اوپن کر لیجیے، پیج نمبر 16 پہ سوالات دیے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں صرف آپ کو جوابات بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس میں پیج نمبر 16 پہ تیسرے سبق میں یہ ہدایت ہے کہ سبق کا بغور مطالعہ کیجیے اور دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے، جس میں پہلا سوال ہے بابا کو گھر پر کسی کی آمد کا پتہ چل جانے کی وجہ لکھیے، کہ بابا کو جو ہے کس طریقے سے پتہ چلا۔ تو اس کا جواب طلبہ یہ ہے، مایا بڑے ہی چاو اور اہتمام سے مکھن کو کنویں کے صاف پانی سے کئی بار دھو کر جمع کر رہی تھی۔ مایا کے اس عمل سے بابا نے اندازہ لگا لیا کہ مایا کے کسی عزیز کی آمد ہے، کیونکہ ایسے ہی موقع پر اس طرح سے مکھن جمع کیا جاتا ہے۔ اس بات سے جو ہے بابا نے اندازہ لگا لیا، اور پھر بابا کو یاد بھی آ گیا کہ 2 دن کے بعد مایا کا بھائی مایا کو راکھی بندھوانے کے لیے آنے والا تھا۔ تو اس طریقے سے بابا نے جو ہے کسی کی آمد کا پتہ لگا لیا۔ تو طلبہ، دوسرا سوال ہے کہ مایا کے مکھن جمع کرنے کا طریقہ بیان کیجیے، کہ مایا کس طریقے سے مکھن جمع کر رہی تھی۔ مایا نے پتھر کے ایک کوزے یعنی برتن میں مکھن رکھا اور اس کی کھٹاس کو دور کرنے کے لیے مکھن کو کنویں کے صاف پانی سے کئی مرتبہ دھویا۔ اس طرح تھوڑے تھوڑے مکھن کو دھو کر اس نے اچھا خاصا مکھن جمع کر لیا تھا۔ تیسرا سوال پیج نمبر 16 پہ ہے، سبق میں مذکور رشتوں اور رشتہ داروں کے نام لکھیے۔ سبق کے اندر جو ذکر کیا گیا رشتوں کا اور رشتہ داروں کا، اس کے نام بتانا ہے۔ مایا کون ہے؟ ایک بیوہ خاتون ہے۔ بابا کون ہے؟ مایا کے سسر ہے۔ بھولا کون ہے؟ مایا کا بیٹا ہے۔ ماموں کون ہے؟ مایا کا بھائی اور بھولا کا ماموں ہے۔ ننھی کون ہے؟ مایا کی بیٹی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تیسرے سوال کا جواب ہوا۔ مایا کے بھائی کے گھر آنے کی وجہ بیان کیجیے۔ مایا کا بھائی جو ہے کس وجہ سے گھر آیا تھا؟ مایا کا بھائی راکھی بندھوانے کے لیے مایا کے گھر آیا تھا۔ پانچواں سوال ہے، راکھی بندھن پر بھائی بہن کے درمیان قول و اقرار کو قلم بند کیجیے۔ یہ پانچواں سوال ہے پیج نمبر 16 پر ہی۔ تو اس پانچویں سوال کا جواب ہے، بہن کے ہاتھوں راکھی بندھوانے کے عمل میں یہ قول و قرار اور یقین مضمر یعنی پوشیدہ ہوتا ہے کہ بہن کی حفاظت کی ذمہ داری اس بھائی پر ہے، اور یہ بھائی جب تک زندہ رہے گا اپنی بہن کی حفاظت کی ذمہ داری وہ اپنے کندھے پر لے لیتا ہے، اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ چھٹا سوال ہے، سماج مایا کو اچھے کپڑے پہننے اور ہنسنے مسکرانے سے روکتا تھا۔ سبب تحریر کیجیے کہ سماج ایسا کیوں کرتا تھا کہ مایا اچھے کپڑے نہ پہنے، مایا مسکرائے نہ۔ تو اس کا جواب ہمارے پاس میں طلبہ یہ ہے کہ سماج جو ہے مایا کو اچھے کپڑے پہننے اور ہنسنے مسکرانے سے روکتا تھا، اس لیے کہ وہ بیوہ تھی، اور وہ ایک مخصوص خاص سماج میں ایک بیوہ کو اسی طرح کی بیوگی کی زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ وہاں کا ایک رواج تھا اور اس طریقے کا ایک ماحول بنا ہوا تھا، تو اس طریقے سے جو ہے اس پر یہ ایک بندش تھی۔ ساتواں سوال کہ بھولا کی سمجھ میں نہ آنے والی بات بیان کیجیے۔ جب بابا نے بھولا سے پوچھا کہ اس کے ماموں جی اس کی ماں کے کیا ہوتے ہیں، تو بھولا نے انتہائی بھولے پن سے جواب دیا کہ ماموں جی مایا نے اسے ننھی کے حوالے سے سمجھایا کہ جس طرح وہ ننھی کا بھائی ہے اسی طرح اس کے ماموں جی مایا کے بھائی ہے۔ بھولا یہ بات سمجھ نہ سکا کہ ایک شخص کس طرح ایک ہی وقت میں کسی کا بھائی اور کسی کا ماموں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت چھوٹا تھا، رشتوں سے ناواقف تھا، اتنی دور اندیش اور اتنی عقل اور اتنی صلاحیت ابھی اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس طریقے سے رشتے اور ناتوں کو سمجھ سکے۔ وہ تو اب تک یہی سمجھتا آیا کہ اس کے ماموں جان اس کے بابا جی کے بھی ماموں ہیں۔
تو اس طریقے سے طلبہ یہ ہمارے پاس میں 7واں سوال تھا۔ 8واں سوال ہے ہمارے پاس میں کہ بھولا کہ کبھی بابا کا اور کبھی ماتا کا بھولا ہونے کی وضاحت کیجیے، کیونکہ بھولا کبھی بابا کا بن جاتا تھا اور کبھی ماتا کا بن جاتا تھا، تو اس کی کیا وجہ تھی، کیا سبب تھی کہ کبھی بابا کا بنتا کبھی ماتا کا بنتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے طلبہ کہ جب بھولا کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تھی تو وہ بابا جی اور ماں ان میں سے کسی ایک سے اپنی نسبت اور اپنا لگاؤ کو جو ہے ظاہر کر دیتا تھا، اور جب وہ خواہش یا کوئی رغبت اس کی اگر پوری نہیں ہوتی یا ناراضگی ہوتی تو اس ناراضگی کے اظہار کرنے کے لیے وہ ان سے دوری اختیار کرتا۔ مثلا بابا نے کہانی نہیں سنائی تو اس نے یعنی بھولا نے اپنی ناراضگی کا اظہار یہ کہہ کر کیا کہ میں تمہارا بھولا نہیں بابا، میں ماتا جی کا بھولا ہوں، جب کہ بابا یہ سننے کے لیے عادی نہ تھے، سننے کے کبھی عادی نہ تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بھولا یہ الفاظ کہے، بھولا بابا جی کا ہے اور ماتا جی کا نہیں۔ لہٰذا دوسرے دن صبح ہی بابا نے بھولا کو مٹھائی کے لالچ سے منایا اور چند ہی لمحے میں وہ بابا جی کا بھولا بن گیا۔ تو اس طریقے سے طلبہ یہ 7واں سوال ہمارے پاس میں 8واں سوال تھا اس کے بعد میں 9واں سوال ہے کہ بابا کا بھولا کو رات اور دن میں کہانی نہ سنانے کا سبب لکھیے۔ بابا جو ہے بھولا کو رات اور دن میں کہانی نہ سنانے کی وجہ کیا ہے؟ بیٹے کی موت کے سبب زیادہ تر کام جو ہے بابا کو ہی کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن دوپہر میں انہیں گھر سے 6 میل دور کھیتیوں میں ہل چلانے کے لیے جانا پڑا۔ وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ کام اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اور پیدل چل کر انجام دیا اور پھر 6 میل چل کر واپس گھر آئے، جس کی وجہ سے وہ کافی تھک چکے تھے کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان پر نیند بھی سوار تھی، اس لیے اس رات وہ بھولا کے بہت اصرار پر بھی اسے کہانی نہیں سنا سکے اور دوسرے دن دوپہر کو کہانی سنانے کا وعدہ کر لیا۔ تو دوپہر کو جو ہے پٹواری پہنچا اور یہ کہا کہ خانقاہ والے کنویں سے جو ہے زمین کو ناپنا ہے، بس میں آج ہی آ سکتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ آج نہیں چلے تو یہ کام 1 مہینے کے بعد ہوگا۔ اب پھر بھولے کی ناراضگی کا مرحلہ آ پہنچا۔ بابا نے اسے یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی کہ دن کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں، لیکن بھولا کسی صورت میں نہیں مانا۔ آخر کار جو ہے 7 شہزادوں اور 7 شہزادیوں کی ایک کہانی یہ کہہ کر بابا جی نے سنا دی کہ اب کوئی مسافر راستہ کھو بیٹھے تو اس کے ذمہ دار تم ہوں گے۔ تو اس طریقے سے طلبہ ہمارے پاس میں اس سوال کا جواب یہاں پر ختم ہوا۔ تو اس طریقے سے طلبہ یہاں پر ہمارا اگلا سوال کا جواب جو ہے ہمارا سبق کے پیغام کو مختصر اپنے لفظوں میں بیان کیجیے کہ اس سبق سے ہم کو کیا نصیحت مل رہی ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی طلبہ آپ اپنا جواب بنا سکتے ہیں، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ نے اس سبق سے کیا سیکھ لیا، تو یہ آپ پر منحصر ہے۔ ضروری نہیں کہ میں نے یہ جو جملے ڈالا ہوں آپ بھی یہی جملے ڈالے، میں نے جس طریقے سے درج بالا جوابات کو درج کیا ہوں آپ بھی اسی الفاظ سے ابتدا کریں۔ آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے کن بھی الفاظ سے ابتدا کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ سوال میں جو پوچھا گیا ہے اس کی مانگ پوری ہو جائے۔ 10واں سوال میں پوچھ رہا ہے کہ سبق کے پیغام کو مختصراً اپنے لفظوں میں بتانا ہے کہ سبق کے ذریعے ہم کو کیا پیغام مل رہا ہے، کیا میسیج مل رہا ہے۔ سبق جو ہے بھولے میں اردو کے صفحہ اول کے افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی کا جو لکھا ہوا افسانہ ہے، اس میں انہوں نے جتنے بھی تکلیفیں اور مشکلات آتے ہیں تو اس کو حوصلہ نہ ہارنا چاہیے، اس بات کا جو ہے ہمیں درس دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی جو ہمیں اس سے ہدایت ملتی ہے، تلقین ملتی ہے کہ وہم پر مبنی، اس پر منحصر جتنی بھی باتیں ہوتی ہے اس پر ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش ہماری یہ ہونا چاہیے کہ جو جلد وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کم عمر کے بچے ہیں ان کے سامنے اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، خاص طور سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے تو جو ہرگز یہ باتیں کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کسی کے سامنے کہہ دیتے ہیں تو اس طریقے کے وہم کو نکالنے کے لیے اس کے بعد میں چند باتیں چند جملے ضرور کہنا چاہیے،
کیونکہ بچپن کے مرحلے میں بچوں کی ذہنیت جو ہوتی ہے یہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتی ہے، فوراً اپنے دل دماغ کے اندر یہ تمام باتوں کو جو ہے وہ ایک نقش کر لیتے ہیں، اور وہ ہر بات کو جو ہے صحیح سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ واقعی میں ایسا ہی ہوگا، اور انہیں اتنا شعور نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے جو ہے بابا جی نے جو ہے کہانی سناتے وقت جو ہے بھولا کو کافی ٹالنے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ دن کے وقت جو ہے کہانی نہیں سنانا چاہیے، مسافر راستہ بھول جاتا ہے، اور اتفاق سے ہوا یوں ہی کہ رات کے وقت جو ہے بھولا جو ہے اس کا جو ماموں آنے والا تھا اس نے اس پوری بات کو اپنے ماموں کی طرف کنورٹ کر دیا۔ اس کے بعد میں طلبہ ہمارے پاس میں جو ہے 11واں سوال ہے کہ سبق کے حوالے سے ذیل کا شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ تو شب کی خاکے میں آپ کے پاس میں ماموں کے آمد پر بھولے کی توقعات، اس کی جو چار طرف خاکے ہے آپ کے پاس میں درسی کتاب پر پیج نمبر 16 میں یہ خالی ہوں گے، تو آپ کے جو رائٹ میں پہلے نمبر کا سب کے اوپر کا جو بلینک خاکہ ہے اس میں آپ ماموں جی اگن بوٹ لائیں گے، اس کے نیچے ڈھیر سارے مکئی کے بھٹے لائیں گے، اس کے بعد لاجواب و بے نظیر مٹھائی لائیں گے۔ سب سے پہلے بھولا ماموں جی کو دیکھیں گا اور پھر دوسروں کو خبر کریں گا۔ تو اس طریقے سے یہ چار خانوں میں چار باتیں ہیں۔ طلبہ اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ جس طریقے سے یہ چار خانوں میں چار باتیں بتائی گئی، ضروری نہیں کہ اسی خانے کے اندر آپ یہی الفاظ کو استعمال کریں، آپ ان خاکوں کو تبدیل کر کر لکھ سکتے ہیں۔ پہلے والے الفاظ چوتھے کھانے میں، چوتھے والا الفاظ تیسرے کھانے میں، اس طریقے سے اس کی جگہ تبدیل اگر آپ یہاں پر کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے جواب میں جو ہے کوئی نقص نہیں مانا جائے گا۔ تو طلبہ اس کے اندر ایکسرسائز بہت زیادہ ہے، ویڈیو بڑا نہ ہو اس لیے جو ہے اس کو 2 حصوں میں منقسم کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے جو ہے آپ فیض حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ اگلا ویڈیو کے ساتھ میں بہت جلد ملوں گا۔ اللہ حافظ۔